باہر کے ملکوں میں نماز کی پابندی کیسے کی جائے، آیا کہ یہ پریکٹیکلی پاسبل ہے یا نہیں، اس پہ بات بہت کم ہوئی ہے، لیکن بات ہونا بہت ضروری ہے۔ میرا نام ہے حارث وحید، تو چلیں آئیں اس پہ بات کرتے ہیں۔ جب ہم پاکستان سے ابراڈ جاتے ہیں تو ہمارے پاس بیسیکلی دو سہارے ہوتے ہیں، ایک والدین کی دعائیں اور دوسرا اللہ پاک کا سہارا۔ اور اللہ پاک سے مدد مانگنے کا سب سے آسان طریقہ نماز کا ہے، لیکن نماز میں کچھ ایسی ہرڈلز آ جاتی ہیں باہر ابراڈ میں جو اس طرح ایزیلی پریکٹس بندہ نہیں کر سکتا جس طرح پاکستان میں کر سکتا ہے۔ تو میں تقریباً 6 سال پہلے آسٹریلیا گیا تھا۔ پہلے 1.5 سال تقریباً اسٹڈی کیا، اس میں چھوٹی موٹی جابس کرتے تھے اور کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی اتنا، لیکن اسٹڈی کے بیسکلی بعد میں نے ریئلائز کیا کہ نہیں، اب انشاءاللہ تعالیٰ پراپر یہ نماز پڑھنا شروع کرنی ہے۔ لیکن کافی ساری ہرڈلز آئیں جو میں سمجھتا ہوں کہ باقی ساروں کو بھی آئی ہوں گی، لیکن ہرڈلز وہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے ذہن میں بنائی ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی فرمایا کہ صبر اور نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کریں، تو نماز ہی وہ واحد ذریعہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نارملی جب شروع میں آتے ہیں اور ایون اس کے بعد بھی اور جابس جو کر رہے ہیں، کوئی ریسٹورینٹ میں کام کر رہا ہے یا کوئی اوبر ڈرائیور ہے یا کوئی ڈیلیوری ڈرائیور ہے، وہ اس طرح نماز کی پابندی کیسے کریں۔ آفس والوں کے لیے آسانی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے۔ اب میں آفس میں کام کر رہا ہوں تو میرے لیے کافی آسانی ہے، لیکن اس میں بھی کافی چیلنجز ہو جاتے تھے۔ اور دیکھیں، اس کا جو واحد سلوشن ہے وہ سب سے پہلے ہے آپ نے پکی نیت کرنی ہے۔ جب آپ نیت کریں گے اللہ پاک آپ کے راستے کھول دے گا۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی قطیبہ محمود کی، جو بڑے ہمارے پاپولر بلاگر ہیں، انہوں نے اپنی وہ جرنی شیئر کی تھی، جیسے جمعے کی انہوں نے مثال دی تھی، تو انہوں نے بڑی اچھی طرح ایکسپلین کیا تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ آپ کے راستے کھولتا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ گورے کیا کہیں گے، ان کے سامنے نماز پڑھیں گے تو وہ کیسا فیل کریں گے، یا ہم ان سے پوچھتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں۔ لیکن یقین کریں، ایک دفعہ آپ ہمت کر کے اگر ان سے پوچھ لیں گے، ٹائم لے لیں گے، آپ کا لیگلی رائٹ ہے نماز کے لیے ٹائم دینا۔ ہر نماز کے لیے آپ 10 منٹ لے سکتے ہیں۔ اول تو آپ کو وہ منع نہیں کرے گا، لیکن اگر کرتا ہے تو آپ اس کو بتا سکتے ہیں کہ یہ میرا لیگل رائٹ ہے نماز کے لیے ایکسٹرا ٹائم دے دینا۔ اب یہ کہ ہر جاب کی نیچر ڈیفرنٹ ہے۔ آفس جاب والوں کے لیے، جیسے ابھی میں آفس جاب کر رہا ہوں تو میں نے مینیجر کو پہلے ہی کہا ہوا ہے، حالانکہ میں اکیلا کام کر رہا ہوتا ہوں، بلڈنگ مینجمنٹ میں ہوں، تو اکثر کالز وغیرہ مس ہو جاتی ہیں، لیکن میں نے پہلے ہی مینیجر سے بات کر لی تھی کہ اگر میں کال اٹینڈ نہ کر پاؤں تو مجھے میکسیمم زیادہ سے زیادہ 5 منٹ لگتے ہیں، تو میں فوراً کال بیک کر لوں گا۔ تو وہ مان گیا۔ اسی طرح ایک ویئر ہاؤس میں سیکیورٹی کرتا تھا، تو شروع میں وہ دیکھتے تھے کہ یہ بار بار جا رہا ہے، تو اس نے تھوڑی سی نا، جسے کہتے ہیں چونچاں کرنے کی کوشش کی ہے، تو میں نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ میرا یہ لیگل رائٹ ہے، آپ مجھے منع نہیں کر سکتے نماز پڑھنے سے۔ تو اس کے بعد وہ بالکل چپ کر کے بیٹھ گیا۔ تو ایک دن میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ میں نائٹ شفٹ کرتا تھا، تو فجر کے وقت جو ہے میں نماز پڑھتا تھا، بالکل 5 منٹ لگتے تھے۔ تو وہ میرے پاس آیا تو کہتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ فائر الارم بج جائے تو آپ تو کیا کرتے، آپ تو نماز نہیں توڑ سکتے۔ تو میں نے کہا اگر فائر الارم بج جائے تو نماز توڑ سکتے ہیں۔ بیسکلی وہ کہنا چاہیے، یہ چاہ رہا تھا کہ آپ مطلب 5 منٹ کے لیے بھی آپ آفس سے کیوں غائب ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ اگر آپ کو ٹوائلٹ وغیرہ جانا ہو نا، تو آپ بے شک 10 منٹ لگا کے آئیں، اس کا وہ مان لیں گے کہ ہاں جی آرام سے آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کا کیا ہے، میکسیمم فون ڈائیورٹ کر دیں۔ لیکن اگر نماز کے لیے اگر آپ نے جانا تھا تو تھوڑا سا اس نے کوشش کی، لیکن میں نے اسے کہہ دیا کہ اگر ظاہر ہے لائف سٹیج پہ ہو تو نماز توڑی جا سکتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس کے بعد کوئی جواز نہیں رہا۔ دوسرا یہ کہ ریسٹورینٹس پہ اگر ڈیفرنٹ شفٹس ہوتی ہیں، تو اگر آپ اپنا کچھ روٹین ایسی بنا لیں کہ آپ میکسیمم 10 منٹ نکال سکیں۔ میں اپنی بریک میں اکثر 10 منٹ جو ہے وہ نماز کو دے دیتا ہوں، اور بریک کے علاوہ بھی اگر لینی پڑے تو اگر آپ کی پہلی پرائیورٹی نماز ہو گئی ہے تو یقین کریں کوئی آپ کو روک نہیں سکتا۔ رزق دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ اور دوسرے جو ڈیلیوری کرتے ہیں، میں نے یہ خود ایکسپیرینس کیا ہوا ہے۔ میں نے اوبر ایٹس بھی کی ہے، ظاہر ہے ایکسٹرا منی کے لیے۔ تو میں نماز کے ٹائم پہ اگر نکلا ہوں تو میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ڈیلیوری وغیرہ اگر آ رہی ہے تو ایکسیپٹ نہ کروں۔ اگر ایکسیپٹ کی ہوئی ہے تو یقین کریں، اگر آپ پورے دن میں اگر آپ ایک ڈیلیوری کے لیے 5 منٹ لیٹ ہو جاتے ہیں تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ مصلیٰ میں نے گاڑی میں رکھا ہوتا تھا، سائڈ پہ مصلیٰ بچھایا اور نماز پڑھ لی۔ سیکنڈ یہ کہ اگر کوئی ریسسٹ ہے تو اکثر لوگ ڈرتے بھی ہیں
کہ وہ کہیں مارنا پڑ جائے اگر اس طرح فٹ پاتھ پہ نماز پڑھیں یا باہر پڑھیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کار میں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے اوپر لازم و ملزوم کر لیں گے نا کہ میں نے جس طرح بھی ہو نماز پڑھنی ہے، تو یقین کریں یہ 5 منٹ 10 منٹ نکالنا مشکل نہیں ہوگا۔ اور لاسٹ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم کم ہے یا آپ بار بار نماز کے لیے نہیں جا سکتے، ظہر کے لیے علیحدہ، عصر کے لیے، مغرب اور عشاء کے لیے اگر علیحدہ نہیں جا سکتے، تو اللہ پاک نے ہمیں آسانی دی ہے، اور باہر جب ہم رہتے ہیں تو یہ آسانی پلیز اویل کریں کہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں۔ ظہر اور عصر کی آپ جمع کر لیں، صرف فرض پڑھ لیں۔ صرف آپ نے اپنے اوپر فرض کرنا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہر مکتبہ فکر اس پہ متفق ہے کہ آپ نمازیں جمع کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کی یہ تو مجبوری ہے، ادھر تو جینوئن ریزن ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو ایک تو طبقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بغیر ریزن کے بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ادھر تو جب جینوئن ریزن آ گیا ہمارے پاس تو ہمیں نمازیں جمع کرنی چاہیے۔ چھوڑنے سے تو اچھا نہ کہ بندہ جمع کر لے۔ تو یہ بہت بڑا سلوشن ہے۔ اگر یہ اپرچونیٹیز اویل کریں تو یقین کریں آپ کو نماز پڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ دیکھیں نماز تو فرض ہے، وہ تو پڑھنی ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں، میں نے خود نوٹ کی ہیں، اور خاص طور پہ باہر یقین کریں بہت ضرورت ہے بندے کو نماز پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ضروری ہوتی ہے، اور نصرت اور اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے آتی ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گے کہ کہاں سے مدد آئی ہے۔ جتنی ہارڈ شپس اور مشکلات جس کے بارے میں چھوٹی سے چھوٹی مشکل کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ان پلیٹ فارمز پہ، ڈفرینٹ گروپس میں، فیس بک پہ، لیکن اس بات پہ کوئی نہیں کرتا کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ کی مدد مل رہی ہے وہ کیسے حاصل کی جائے۔ تو یقین کریں ہر مشکل آسان ہوگی، انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل آسان ہوگی۔ آپ کے پوائنٹس نہیں پورے ہو رہے، جاب کا مسئلہ ہے، کچھ بھی، ہر چیز جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا کہ نماز کے ذریعے میرے سے مدد مانگو، میں مدد کروں گا، تو اللہ پاک کیوں نہیں کریں گے؟ اللہ پاک کا وعدہ سچا ہے۔ تو آئیں ہم مل کے عہد کرتے ہیں کہ پوری کوشش کریں گے، ڈٹ کے کوشش کریں گے کہ نماز نہیں چھوڑنی، کسی چیز کی نہیں سننی۔ یہ ایک چیز کر لی تو ہر چیز اپنے آپ انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ پاک آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔